اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، کھلے اور چھپے ہوئے کاموں اور حالات میں نیک نیتی کا ہونا ضروری ہے۔ سنت اور اس کے آداب کی حفاظت کرنے کے حکم کا بیان۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطبہ و نصیحت فرمانے کھڑے ہوئے تو ارشاد فرمایا، اے لوگوں، تم سب اللہ کی طرف ننگے پاؤں، ننگے بدن اور غیر مختون جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے ویسے اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جس طرح ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا ہم اسے دوبارہ لوٹائیں گے، یہ ہمارا وعدہ ہے، ہم یقیناً پورا کرنے والے ہیں۔ سورہ انبیاء آیت 104۔ سنو، قیامت والے دن سب سے پہلے جسے لباس پہنایا جائے گا ابراہیم علیہ السلام ہوں گے، اور سنو، اس روز میری امت کے کچھ لوگ آئیں گے، انہیں بائیں طرف پکڑ لیا جائے گا، میں کہوں گا، اے میرے رب، یہ تو میرے ساتھی ہیں۔ چنانچہ آپ کو کہا جائے گا کہ اے پیغمبر، تجھے نہیں معلوم انہوں نے تیرے بعد دین میں کیا کیا نئی چیزیں ایجاد کی تھیں؟ یہ سن کر میں کہوں گا، جس طرح نیک بندے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں ان پر گواہ رہا جب تک ان کے اندر موجود رہا۔ سورہ مائدہ 117 سے 118۔ تو مجھ سے کہا جائے گا، یہ لوگ اپنی ایڑیوں پر دین اسلام سے پھر گئے جب سے تو ان سے جدا ہو گیا تھا۔ بخاری و مسلم۔ فائدہ، اس سے معلوم ہوا کہ اسلام سے پھر جانے کی سزا جہنم ہے، کیونکہ یہ کفر کی بدترین قسم ہے، اس لیے شریعت اسلامیہ میں اس کی دنیاوی سزا قتل ہے۔ دوسرا، اس سے یہ معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب اور حاضر و ناظر نہیں، جیسا کہ ایک گروہ کے یہ باطل عقائد ہیں۔ اگر آپ کو غیب کا علم ہوتا یا آپ حاضر و ناظر ہوتے تو آپ مرتدین کو اپنا ساتھی اور امتی قرار نہ دیتے، چنانچہ جب آپ کو بتلایا گیا تو آپ نے ان سے اسی طرح الگ کر لیا جس طرح عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے اور اپنی ماں کو اپاسیوں کو ماننے والوں سے فرمایا تھا۔ حضرت ابو سعید عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی یا انگوٹھے پر کنکری رکھ کر مارنے سے منع فرمایا، اور فرمایا کہ یہ کنکری نہ شکار کو قتل کرتی ہے اور نہ دشمن کو زخمی، البتہ یہ آنکھوں کو پھوڑ دیتی ہے اور دانت کو توڑ دیتی ہے اگر کسی کو آنکھ یا دانت میں لگ جائے۔ بخاری و مسلم۔ ایک اور روایت میں ہے کہ عبداللہ بن مغفل کے ایک رشتہ دار نے انگلی پر کنکری رکھ کر ماری تو انہوں نے اسے روکا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کنکری مارنے سے منع فرمایا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ یہ کسی شکار کا شکار نہیں کرتا، لیکن اس کے باوجود اس نے دوبارہ وہی کام کیا۔ تو حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ نے کہا، میں تجھ سے بیان کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، اور تو دوبارہ انگلی پر رکھ کر کنکڑی مار رہا ہے، میں تجھ سے کبھی کلام نہیں کروں گا۔ فائدہ، اس سے یہ معلوم ہوا کہ ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے دوسروں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ اسی طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی نافرمانی اور ضد کرنے والوں سے بات چیت بند کر دینا اور ان سے تعلق ختم کر لینا جائز ہے، جیسا کہ صحابہ کا عمل اوپر بیان ہوا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔